بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں عرفان جاسر جسرا اور آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جی کے ود عرفان جاسر جسرا۔ دوستو یہاں پر آپ سن سکیں گے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس اور وہ تمام سروسز جو ایگزام لے رہی ہیں ان کے تمام ایم سی کیوز کویشچن وہ ایک ماڈرن میتھڈ کے ساتھ ون لائنرز کی طرز پر۔ دوستو ہم نے سیکوینس وائز پڑھانے کا سلسلہ شروع کی ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات کو ہم نے مزید اس کے ٹاپک بنا دیے ہیں، اس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم نے ون لائنر کی طرز پر تیار کیا ہے۔ ہر سبجیکٹ کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے، جس طرح اسلامیات ہے، پاک اسٹڈی اور انگلش اردو، تو وہ آپ پی پی ایس سی کی یا ایف پی ایس سی کی این ٹی ایس کی تیاری کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک سبجیکٹ کو پھر مزید کے ٹاپک بنائے جائیں، جس طرح اسلامیات ہے، اسلامیات کو مزید ہم نے ٹاپک بنا دیے ہیں، القرآن پر علیحدہ بنائی ہے، ارکان اسلام جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کے لیے علیحدہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے علیحدہ جو ایم سی کیوز آ چکے ہیں وہ بھی بنا ایڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے، اور مزید جو آنے کے چانسز ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم نے پاک اسٹڈی کا بھی بنایا ہے، اور دوسرے جتنے مضامین ہیں سب کا بنایا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے چینل پر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی کے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو آج ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور اس کا ٹاپک ہے القرآن ایم سی کیوز۔ کوشچن نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ از منشن ان قرآن فار 2 times۔ کلمہ طیبہ قرآن مجید میں 2 دفعہ اس کا ذکر ہے۔ دا ورڈ قرآن مینس ریڈ ون، قرآن کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ 114 ٹوٹل نمبر آف سورہ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ سورہ مین سٹی آف ریفیوگ۔ 86 مکی سورہ، 28 مدنی سورہ، 86 سورہ ہیں مکی اور 28 مدنی سورہ ہیں۔ 558 اس کے رکوع ہیں۔ البقرہ از دا لانگیسٹ سورہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت البقرہ ہے۔ الکوثر از دا شارٹیسٹ، اور الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے۔ 14 bows are in قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں۔ فرسٹ بو اکر ان 9th پارہ، اور سب سے پہلا وہ ہے وہ 9th پارہ کے اندر موجود ہے۔ الفاتحہ از دا پرفیس آف ہولی قرآن۔ 5 verses were revealed in the first way۔ 5 صورتیں پہلی وحی کے اندر نازل ہوئیں۔ اور کوشچن نمبر اگلا ہے نماز کمانڈنٹ ان قرآن فار 700 times۔ نماز کا حکم 700 دفعہ قرآن پاک کے اندر آئے۔ یہ جس طرح ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ یاد کرتے گئے۔ سیم سٹیٹمنٹ بھی اسی طرح آئی ہوئی ہے پی پی سی کے اندر، جس آپ کا پیپر کے اندر جو کوشچن آئے ہوئے ہیں وہ ہم اسی طرح درج کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ مزید جو آ سکتے ہیں وہ بھی درج کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 80% ہیں وہ سب کا پیپر اس کے اندر موجود ہے، اور 20% جو مزید آ سکتے ہیں ہم نے وہ بھی ایڈ کر دیا، اور ون لائنرز کی طرف تیار کیا ہے اس کو، سب ڈیٹا کو اکٹھا کر کے، اور علیحدہ علیحدہ ٹاپک بنائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ تسلسل سے آپ ہمارے چینل کو سنتے رہیں گے تو آپ کی پی پی ایس سی کی تیاری 80% انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور کرنٹ افیئر تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یاد کرنا پڑتا ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ المدثر سیکنڈ ریویلڈ سورہ، جو سورت مدثر ہے یہ دوسری قرآن پاک کی صورت جو نازل ہوئی تھی اس کا نام المدثر ہے۔ المزمل تھرڈ ریویلڈ سورہ، المزمل تیسری قرآن کی پاک کی سورہ ہے جو نازل ہوئی۔ التوبہ ڈز ناٹ اسٹارٹ ود بسم اللہ، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورت نمل کے اندر 2 دفعہ بسم اللہ ہے۔ النمل کنٹینز 2 بسم اللہ، سورت نمل کے اندر 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے۔ 3 سورہ اسٹارٹ ود کرس۔ 6666 in the number of آیات، جو 6666 قرآن پاک کی آیات ہیں۔ 29 ٹوٹل نمبر آف مقطعات، قرآن پاک کے اندر مقطعات کی تعداد جس طرح الف لام میم یاسین یہا میم سین قاف ہے، یہ ان کی تعداد 29 ہے۔ حضرت عثمان واز دا فرسٹ حافظ آف قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ قرآن پاک کے پہلے حافظ تھے۔ حضرت خالد بن سعید دا فرسٹ رائٹر آف دا وی،
حضرت خالد بن سعید پہلے وحی کی لکھاری ہیں۔ 12 غزوات ڈسکرائبڈ ان ہولی قرآن، قرآن پاک کے اندر 12 غزوات کا ذکر ہے۔ ٹوٹل غزوات جو ہوئی تھیں وہ 27 ہوئی تھیں۔ عبداللہ ابن عباس دا فرسٹ commentator of the Holy Quran and also known as the interpreter of the Quran، قرآن پاک کی جو تشریح کی تھی سب سے پہلے عبداللہ بن عباس نے کی تھی۔ ان سورہ الصف ہولی پرافٹ از ایڈریسڈ ایز احمد، سورۃ صف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے بولا گیا ہے۔ غار ثور از منشن ان سورہ التوبہ، غار ثور سورۃ توبہ کے اندر منشن ہے۔ 5 سورہ سٹارٹ وتھ کل، 5 صورتیں کل کے ساتھ قرآن پاک کی شروع ہوتی ہیں، جس طرح قل اللہ احد ہے، یا قل اعوذ برب الناس ہے، یا قل اعوذ برب الفلق ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو قرآن پاک کی کل کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عمر پرپوزڈ دا کمپیلیشن آف ہولی قرآن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو اکٹھے کرنے کی شروعات کی تھی۔ النصر از نون ایز سورہ ودھا، النصر جو ہے وہ سورہ ودھا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ عبد المالک بن مروان اپلائیڈ دا ڈارٹس ان دا قرآن، قرآن پاک کے اندر جو درج ہیں وہ زیر زبر اور پیش ڈارٹس جو لگائی گئی ہیں حضرت امام مالک عبد المالک بن مروان نے لگائی تھیں۔ حجاج بن یوسف، یہ ڈارٹس جو ہیں یہ عبد المالک بن مروان نے لگوائی تھیں، اور حجاج بن یوسف اپلائیڈ دی کریٹیکل پوائنٹس ان قرآن، جو قرآن پاک کے اوپر زیر زبر پیش ہے، یہ حجاج بن یوسف نے لگائی تھیں۔ 37 ٹوٹل نمبر آف سورہ ان لاسٹ پارا، جو لاسٹ پارا ہے اس کے اندر 37 سورہ موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے ایک آخری پارا جو ہے قرآن پاک کا، اس کے اندر 37 سورہ القرآن، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس لیے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد 37 ہے۔ البقرہ اینڈ سورہ النساء از سپریٹ اوور 3 پاراز، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء 3 پاروں پر مشتمل ہیں۔ الفلق اینڈ الناس ریویلڈ ایٹ دا سیم ٹائم، سورۃ الفلق اور الناس ایک ہی ٹائم نازل ہوئی تھیں۔ سٹی آف روم از منشن ان ہولی قرآن، روم کا ذکر، شہر روم کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورہ یاسین از نون ایز ہارٹ آف قرآن، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان از آلسو نون ایز بیوٹی آف قرآن، سورۃ رحمان کو قرآن پاک کا بیوٹی آف قرآن کہا جاتا ہے۔ زینت قرآن، فرسٹ ریویلڈ سورہ واز العلق، جو پہلی صورت نازل ہوئی تھی وہ صورت الگ تھی۔ کمپلیٹ ریلیویشن از ان 23 ایئر، جو قرآن پاک کی مکمل نزول ہے وہ 23 سال میں ہوا تھا۔ سبجیکٹ آف ہولی قرآن از ہیومن، قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے، یہ بار بار PPSC کے اندر پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ ہیومن بینگز ہے، انسانیت یہ ہے قرآن پاک کا سبجیکٹ۔ رسالت مینس ٹو کنوے میسج، رسالت کا مطلب ہے کہ میسج کو پہنچانا۔ اور 26 جو ہے پرافٹ منشن ہے القرآن، قرآن پاک کے اندر 26 پیغمبران اسلام کا ذکر موجود ہے۔ ہولی قرآن کنسسٹ 1,05,684 words and 32,36,700 لیٹرز قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ یہ تعداد دوبارہ آپ پڑھ لینا، 1,05,684 ورڈز ہیں اور 32,36,700 لیٹرز موجود ہیں، حروف موجود ہیں۔ لیٹسٹ آیات آف ہولی، the longest آیات
longest آیات آف ہولی قرآن از آیت الکرسی. جو سب سے بڑی قرآن پاک کی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. 6 سورہ اسٹارٹ ود نیم آف پروفٹ. 6 صورتیں پیغمبران اسلام کے نام سے شروع ہوتی ہیں. سوری اس کا یہ نہیں ہے بلکہ 6 سورہ اسٹارٹ ود دا نیم آف پروفٹ یہی ہے، بلکہ 6 کے نام جو ہیں وہ پیغمبران اسلام کے نام سے سورات کے نام ہیں. 6 صورتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جن کا نام 6 پیغمبروں کے نام پر ہے. سورہ مریم ہولی ریویلڈ فار ویمن. جو سورہ مریم ہے جو تمام کی تمام ہے یہ عورتوں کے لیے نازل فرمائی گئی تھی. ان بنی اسرائیل اینڈ النجف دا ایونٹ آف معراج از ایکسپلینڈ. ان بنی اسرائیل اور النجف میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. لاسٹ ریلیویشن ڈسینڈنٹ آن 3 ربیع الاول اینڈ اٹ واز ریٹن بائی ابی بن کعب. جو لاسٹ نزول ہوا تھا قرآن پاک کا یہ 3 ربیع الاول کو یہ ہوا تھا، اور اس کو جو لکھا تھا ابی بن کعب نے لکھا تھا. جو لاسٹ نزول تھا قرآن پاک کا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. لینگویج آف ڈیوائن بکس. جو ڈیوائن بک ہیں آسمانی کتابیں ہیں ان کی لینگویج کیا ہے؟ تورات ہیبرو ہے تورات کی، انجیل کا سیریک ہے، زبور کی بھی سیریک ہے، اور قرآن مجید کی عربک ہے. یہ چاروں کی چاروں ہمیں یاد کرنی چاہیے کیونکہ کسی کی بھی آ سکتی ہے. تورات واز دا فرسٹ ریویلڈ بک. تورات جو ہے سب سے پہلے کتاب نازل ہوئی تھی. دا ہولی قرآن واز ریویلڈ ان 22 years 5 months and 14 days. 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. یہ ہمیں ویسے تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا تھا، لیکن جو ایگزیکٹ وہ ہیں وہ 22 سال ہیں اور 5 ماہ اور 14 دن ہیں. There are 7 stages in ہولی قرآن. قرآن پاک کی 7 منازل ہیں. عبداللہ ابن عباس is called as a leader of commentator. جو قرآن پاک کی تشریح کرنے والے ہیں اس میں عبداللہ بن عباس کو ان کا لیڈر کہا گیا ہے. اپولو 15 placed the copy of Holy Quran on the moon. اپولو 15 نے کاپی القرآن جو ہے وہ مون پر وہیں رکھی تھی، وہ وہاں پر لے گئے تھے اور ادھر ہی رکھ دی تھی. ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبد الکلام آزاد. ترجمہ القرآن عبد الکلام آزاد نے لکھا تھا. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن از ان انگلش از خلیفہ عبد الحکیم. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش از خلیفہ عبد الحکیم. جو خلیفہ عبد الحکیم پہلا شخص تھا جس نے قرآن پاک کا انگلش میں اس کی تشریح کی تھی. شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان Persian and Shah Rafiuddin in Urdu in 1766. شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا 1776 کے اندر. حافظ لکھوی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پنجابی. حافظ لکھوی نے قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی میں کیا تھا. سورہ الگ واز ریویلڈ ان 18 رمضان. سورۃ الگ 18 ماہ رمضان کو نازل ہوئی تھی. نمبر آف آیات ان البقر. سورۃ بقرہ کے اندر 286 آیات مبارک ہیں. لانگسٹ سورہ ان سورہ اعراف. سیکنڈ لارجسٹ سورہ از العمران ہے اور اشرا بھی کہتے ہیں. جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورۃ بقرہ ہے، اور جو سیکنڈ نمبر پر ہے یہ میرے خیال میں غلط لکھی ہوا ہے سورۃ بلکہ یہ ٹھیک ہے. لانگسٹ مکی سورہ از آراف. جو سب سے بڑی مکی صورت ہے نا وہ آراف ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ العمران ہے بڑی صورتوں میں سے.
ویسے جو پہلی صورت بڑی ہے وہ صورت بقرہ ہے، دوسری العمران ہے، اور مکی صورتوں میں جو سب سے بڑی صورت ہے نا وہ آراف ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ آپ کو کنسیپٹ یاد کرنا پڑے گا کہ جو مدنی صورتیں ہیں کیونکہ وہ بڑی ہیں، مکی چھوٹی ہیں، جو لنگیسٹ سورہ ہے وہ سورت البقرہ ہے، دوسرے نمبر پر سورت العمران ہے، اور مکی صورت میں سورت آراف ہے۔ سورت کوثر ہے 3 آیات، سورت کوثر کے اندر 3 آیات موجود ہیں۔ فرسٹ سورہ کمپلیشن وائز ان سورت فاتحہ، جو پہلی سورت ہے سورت فاتحہ ہے جو کمپیل کی گئی ہے قرآن کے اندر۔ فاتحہ مینس اوپننگ، فاتحہ کا مطلب ہے شروعات۔ فاتحہ کنٹینس 7 آیات، سورت فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں۔ فاتحہ از آلسو کالڈ ام الکتاب، فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ سورہ ریویل ان مدینہ واز سورہ فاتحہ، جو مدینہ کے اندر پہلی سورت نازل ہوئی تھی جو وہ سورت فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ریویل ٹوائس ان مکہ اینڈ مدینہ، سورت فاتحہ جو ہے مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی۔ اینجل منشن 2 دفعہ یہ نازل ہوئی تھی۔ اینجلس منشن ان قرآن اور 7، قرآن پاک کے اندر 7 فرشتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ میننگ آف آیات از سائن، آیات کا مطلب سائن ہے۔ سٹون منشن ان قرآن از ربی یاقوت، قرآن پاک کے اندر جس پتھر کا نام ہے وہ یاقوت کا پتھر ہے۔ لانگسٹ سورہ البقر کورز 1/12 آف قرآن، قرآن پاک کا 1/12 حصہ جو ہے وہ کور کرتی ہے سورت البقر۔ مدنی صورت آز جنرلی لانگر، جو مدنی صورتیں ہیں وہ زیادہ تر بڑی ہیں۔ مدنی سوراز کنسسٹڈ آف 1/3 آف قرآن، جو مدنی صورتیں ہیں وہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی سوراز آف 2/3 آف قرآن، 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی صورت پر مشتمل ہے۔ سورہ اخلاص از 1/12 سورہ آف قرآن۔ فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از بقرہ، جو پہلی مدنی صورت جو مکمل ہوتی وہ بقرہ ہے۔ نیمز آف قرآن منشن ان قرآن از 55، قرآن پاک کا ذکر قرآن پاک میں 55 دفعہ آیا ہے۔ سوراز نیمڈ آفٹر اینیملس آر 4 in نمبر، سورات جو جانوروں کے نام پر ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ نملز مین 8، نمل کا مطلب چیونٹی ہے۔ نمل مین 8۔ سورہ انعام مینز کیمل، سورہ انعام کا مطلب اونٹنی ہے۔ سورت نحل مینز ہنی بی، سورت نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ سورہ عنکبوت مینز سپائڈر، سورت عنکبوت کا مطلب سپائڈر ہے۔ دا میجر پارٹ آف قرآن از ریویلڈ ایٹ نائٹ ٹائم، جو میجر قرآن کا حصہ ہے وہ رات کے وقت نازل ہوا تھا۔ جنرلی آیات آف سجدہ اکرز مکی سورات، جو زیادہ تر سجدہ آیا ہے وہ مکی سورات کے اندر موجود ہے۔ زیادہ تر جو سجدے قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں نا، ان میں سے جو زیادہ تر سجدے ہیں وہ مکی سورت کے اندر موجود ہیں۔ جنرلی آیات آف سجدہ، میرے خیال میں ہمارا لیکچر ہو تو لمبا رہا ہے، تو آج ہمارا دل یہ ہے کہ ہم مکمل کر رہے ہیں پورا کا پورا قرآن مجید کا ٹاپک ایک ہی لیکچر کے اندر۔ اگر یہ ایسا ہم کر لیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کے پڑھنے والوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ The major part of Quran is revealed at night time and generally آیات of سجدہ occur in مکی سورات، جو زیادہ تر جنرلی سورات آف سجدہ occurs in مکی سورات، جو زیادہ تر آیات سجدہ ہیں وہ مکی سورات کے اندر موجود ہیں۔ 10 virtues are blessed for recitation of one word of Quran، 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک کے ایک لفظ کو پڑھنے پر، قرآن پاک کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
سورت انفال مینس کیو، سورت انفال کا مطلب غار ہے. دا نمبر 2 بسم اللہ اکر نمل، سورت نمل کے اندر 2 دفعہ قرآن بسم اللہ کا ذکر آیا ہے، ایک سیکنڈ آیات کے اندر اور ایک 30 آیات کے اندر، 30 نمبر آیات کے اندر بسم اللہ آیا ہے. سورت کاف مین دا کیو، سورت کاف کا مطلب بھی غار ہے. مزمل مین ویپن ان گارمنٹس. کوثر مینس ابنڈنس، وافر مقدار جو ہے اس کا مطلب ہے کوثر کا مطلب ابنڈنس ہے. نصر مین ہیلپ، نصر کا مطلب جو ہے وہ مدد ہے. اخلاص مینس پیورٹی آف فیتھ. فلک مینس ڈان. الناس مینس مین کائنڈ. میرے خیال میں اس کو مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی بہتر ہے. الک مینس کلاٹ آف بلڈ، الک کا مطلب جو ہے خون کا لتڑا ہے. علم نشرہ مینس ایکسپینشن. نشرہ کا مطلب ہے ایکسپینشن، بڑھوتری، بڑھاؤ. زخرف مینس ornaments. سورہ رحمان از ان 27 پارہ، سورت رحمان 27 پارے کے اندر موجود ہے. برائڈ آف قرآن از سورت رحمان، قرآن پاک کا جو سر ہے وہ سورت رحمان ہے. سورہ یاسین از ان 22 اینڈ 23 پارہ، 23 پارہ قرآن پاک کے 22 اور 23 پارہ کے اندر سورہ یاسین موجود ہے. سورہ یاسین 22 میں شروع ہوتی ہے اور 23 میں ختم ہوتی ہے. پریزنٹ شیپ آف قرآن از توقیفی، قرآن پاک کی موجودہ شکل توقیفی ہے. قرآن از دا گریٹسٹ میریکل آف پرافٹ. جو قرآن از دا گریٹسٹ میریکل آف پرافٹ، جو معجزہ ہے قرآن پاک، پیغمبروں کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. ورڈ سورہ ہیز اکرڈ ان قرآن 9 ٹائم، سورہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر 9 دفعہ ہے لفظ سورہ کا. فرسٹ 7 آیات آف قرآن آر کالڈ طوال، قرآن پاک کی پہلی 7 آیات طوال کہلاتی ہیں. دا الفابیٹ الف comes most of times and alf zawud alphabet comes Quran is written in the alphabet alf comes most of time and alf zawud alphabet comes least number of times. Quran is written in prose and poetry. قرآن پاک جو ہے پروس اور پوئٹری کی شکل میں لکھا گیا ہے. قرآن also regarded as a manual of science. قرآن پاک کو ایک مینول آف سائنس بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس قرآن پاک کے اندر جو سائنسی طریقہ کار بتایا گیا ہے اسی کی بنیاد پر ہی سائنسدانوں نے تجربات کیے اور آج اس حالات میں پہنچ چکے ہیں. قرآن is also regarded as a manual of science. قرآن پاک کو مینول آف سائنس بھی کہا جاتا ہے. سورہ الگ از بوتھ مکی اینڈ مدنی. سورت الگ جو ہے وہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، دونوں میں جو قرآن پاک کی سورت 2 دفعہ یہ اتری تھی. The name of Muhammad is mentioned in Quran for 24 times. قرآن پاک کے اندر جو محمد کا لفظ ہے وہ 4 دفعہ ہے. آدم is mentioned in سورہ آراف. آدم جو ہے سورہ آراف کے اندر منشن ہے. میرے خیال میں آج کے لیے یہ ہمارا لیکچر کافی ہوتا جا رہا ہے.
نہ پڑھیں تو ہی بہتر ہے، اگر پڑھ لیں تو یہ ہمارا ایک فائدہ کہ ایک ہی لیکچر میں قرآن پاک کا سارا ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ تورات مین لائٹ کو، تورات کا مطلب روشنی ہے۔ یہ ہمارا کوشچن رہ رہا ہے، سورہ فرسٹ سندھی ٹرانسلیشن آف قرآن بائی اخوند عزیز اللہ حلائی نے لکھی تھی۔ تبور مین پیسز بک ریٹن ان بگ لیٹرز۔ انجیل مینز گڈ نیوز، انجیل کا مطلب اچھی خبر ہے۔ 99 نمبر آف آیات ڈسکرائبڈ ختم نبوت پر 99 آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ کمانڈ اگینسٹ جاوا کمپیوٹیشن آف ہینڈز کم 8th ہجری۔ کمانڈ اگینسٹ جوا کے خلاف حکم جو ہے ایمپوٹیشن آف ہینڈز کم 8th ہجری، وہ 8 ہجری کو اس کا حکم آیا تھا۔ ہاتھ کاٹنے کا اور جو جوئے کا حکم ہے، جوئے کے بارے میں حکم 8 ہجری کو نازل ہوا تھا۔ لاز اباؤٹ عرفن ریویلڈ ان 3rd ہجری۔ عرفن کے متعلق جو لاز ہیں وہ 3 ہجری کو نازل ہوئے تھے۔ لاز اباؤٹ زنا ریویلڈ ان 5 ہجری۔ لاز اباؤٹ انہیریٹنس، جائیداد کے متعلق 3rd ہجری۔ ان 4th ایج وائن واز پروہیبٹڈ، 4 ہجری کو شراب کو حرام کیا گیا، فرمایا گیا تھا کہ شراب حرام ہے۔ دا آرڈر آف حجاب فار وومن ریویلڈ ان 4th ہجری، حجاب جو پردے کا حکم ہے عورتوں کے لیے وہ 4 ہجری کو نازل ہوا۔ ایبولیشن میڈ obligatory ان 5th ہجری، جو وضو ہے وہ 5 ہجری کو لازمی فرمایا گیا تھا۔ یہ ہم نے لازمن، یہ مکمل جو میں نے ایک لائن پڑھی ہے یہ ہجری کی، سب کو یاد کرنا ہے آپ نے کہ کون سے لاز کب نازل ہوئے تھے۔ یہ اکثر و بیشتر یہ پوچھے جاتے ہیں کہ ڈیوائن کے بارے میں حکم کب آیا تھا کہ اس کو پروہیبٹڈ کیا گیا، یا ایبولیشن کا کب آیا تھا، یا وائن کا کب آیا تھا، زنا کے بارے میں کب آیا تھا، یہ سب کے سب پوچھے گئے ہیں اور PPC کے اندر بار بار پوچھے گئے ہیں۔ ان سورہ النساء دا کمانڈمنٹ آف وضو از پریزنٹ، سورہ نساء کے اندر وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ پروسیجر آف ایبولیشن از پریزنٹ ان سورۃ مائدہ کے اندر قرآن جو ہے وضو کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ان 4th ایج تیمم واز گرانٹڈ، 4 ہجری کو تیمم گرانٹ کیا گیا تھا۔ تیمم جو ہے کہا گیا تھا کہ تیمم سے بھی آپ وضو کی شکل میں، اگر آپ کے پاس پانی وغیرہ موجود نہیں ہے اور اتنا فاصلہ ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے اور نماز بھی نہیں قضا ہو رہی ہے تو آپ کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم غسل کے لیے بھی کی جا سکتا ہے اور وضو کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ انٹرسٹ واز پروہیبٹڈ ان 8th ہجری، جو سود ہے وہ 8 ہجری کو حرام کرا دیا گیا تھا، اسے منع کر دیا گیا تھا اسے۔ ڈیورنگ غزوہ بنو مستلیق دا کمانڈ آف تیمم واز ریویلڈ، جو غزوہ بنو مستلیق ہے اس میں تیمم کا آرڈر دیا گیا تھا۔ قرآن ریسائٹڈ ان مدینہ فصلی ان ماسک نابزدیک، قرآن پاک ریسائٹڈ ان مدینہ فصلی ان ماسک نابزدیک کے اندر جو ہے سب سے پہلے مدینہ کے اندر قرآن پاک پڑھا گیا تھا۔ قرآن ورس ایبروگیٹنگ اے پریویس آرڈر از کالڈ ناسخ، قرآن پاک نے جو پہلے شریعت تھی انہیں جو ختم کر دیا اسے ناسخ بولتے ہیں۔ فرسٹ مین ٹو ریسائٹ قرآن ان مکہ عبداللہ بن مسعود، جو پہلا قرآن پاک کو سب سے پہلے جس نے پڑھا تھا عبداللہ بن مسعود تھے مکہ کے اندر۔ فارمز آف ریویلیشن
granted to prophet was third वही कशफ ड्रीम कुरान पाक को तीन शक्लों में नाजिल फरमाया गया था वही की शक्ल में कशफ यानी इल्हाम अब नबी पाक सल्लम को हो जाता था और ड्रीम ख्वाब की शक्ल में कुरान पाक को नाजिल किया गया था वही की शक्ल में कशफ की शक्ल में और ड्रीम की शक्ल में कुरान पाक को तीन सूरतों में नाजिल फरमाया गया फर्स्ट मेथड ऑफ रिविलेशन ऑफ कुरान वही जो पहला मेथड ऑफ रिविलेशन है वो वही है कशफ मीन्स विजन कशफ मीन विजन इनिशियली कुरान वाज प्रेजेंटेड इन मेमोरी फॉर्म कुरान पाक को पहले एक याददाश्त के तौर पर रखा गया बाद में से लिखा भी गया आफ्टर उमर's डेथ कॉपी ऑफ कुरान वाज पास्ड ऑन टू हफ्सा कुरान पाक की जो कॉपी है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की वफ़ात के बाद हज़रत हफ्सा के पास रही ओनली सहाबी मंशन इन कुरान ज़ैद बिन हारिस एक ही सहाबा कराम में तमाम सहाबा कराम में से एक ही सहाबी का जिक्र है वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस हैं पैराडाइज इन मंशन इन कुरान फॉर 150 टाइम्स कुरान पाक के अंदर जन्नत का जिक्र 150 दफ़ा है आप ये अज़कार जो है जिक्र किस चीज़ का कितनी दफ़ा है कि नबियों का कितना जिक्र है किस नबी के नाम से सूरत है ये आपने लाज़मन याद रखना है ये पीपीसी के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है हमने आज लेक्चर तो लंबा कर दिया है लेकिन हम मुख्तसरन यही बताते जा रहे हैं जो हमने ये स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है तो इसको क्योंकि मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हम इनको सिर्फ पढ़ते जाएं और सही रट लगाते जाएं तो आप ये कुरान मजीद से जो पूछे गए क्वेश्चन उनको तमाम को इस एक ही लेक्चर के अंदर याद कर सकते हैं सेक्शन ऑफ पैराडाइज इन विच प्रॉफिट विल डेवल महमूद डोर्स ऑफ हेल आर 7 जो हेल के दरवाजे हैं वो 7 हैं सबट्रेनियन पार्ट ऑफ हिल इज हाविया जो सबसे नीचा है दोज़ख का हिस्सा वो हाविया है नंबर ऑफ एंजल ऑफ हिल 19 जो दोज़ख के फरिश्ते हैं उनकी तादाद 19 है गेट कीपर ऑफ हिल इस मालिक जो दरोगा है जन्नत दोज़ख का जो दोज़ख का गेट कीपर है वो उस फरिश्ते का नाम मालिक है गेट कीपर ऑफ हीवन इज रिजवान ये बार बार पूछा गया है इन दोनों के बारे में गेट कीपर ऑफ हीवन जो है उसका नाम रिजवान है और गेट कीपर ऑफ हिल जो है वो मालिक है यानी कि जन्नत के फरिश्ते का नाम जो गेट कीपर है दरोगा जन्नत रिजवान है दरोगा दोज़ख जो है वो मालिक है प्लेस ऑफ ह्यूमन एट विच प्रॉफिट हुज गुड डीड्स इक्वल बैड डीड्स विल बी केप्ट इन और ऑफ जिनके गुनाह और सवाब बराबर होंगे वो जन्नत की किस जगह पर रहेंगे उसका नाम आराफ है वो जन्नत में जाएंगे और जिस जगह पर रहेंगे उसे आराफ कहा जाता है ए ट्री इन हिल emerging from its base is Zakun. Name of the mountain of hill is Saud. Heaven on earth was built by Shaddad. नेम ऑफ द माउंटेन ऑफ हिल जो दोज़ख का जो पहाड़ी है उसे साउद बोलते हैं और हिवन ऑन अर्थ वाज बिल्ट बाय शादाद जो शादाद बादशाह था उसने दुनिया में भी जन्नत बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो जन्नत में कदम जिसने पहले ही रखा था उसकी मौत वाक़ हो गई थी द वर्ड इस्लाम हैज़ बीन यूज्ड एट 92 प्लेसेस इन द कुरान पाक के अंदर इस्लाम का लफ्ज़ 92 दफ़ा आया है एक्सेप्ट द नेम ऑफ मरियम द नेम ऑफ नो अदर वुमन हैज़ कम explicitly
in the Quran. قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کے علاوہ کسی کا بھی نام ذکر نہیں ہے، صرف ایک عورت کا ذکر ہے، وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ. ابلیس will not be punished with fire but with death. جو ابلیس ہے شیطان، اس کو آگ کا عذاب نہیں دی جائے گا بلکہ اسے برف کا عذاب دیا جائے گا. یہ بہت بڑا عذاب ہے. Iblis refusal to prostrate before man is mentioned in Quran for 9 times. ابلیس نے جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر 9 دفعہ کیا گیا ہے. ابلیس مین ڈس اپوائنٹڈ ون. ابلیس کا مطلب ہے دھتکارا گیا. الکوثر ریلیٹس ٹو ڈیتھ آف قاسم اینڈ حضرت عبداللہ. الکوثر جو ہے حضرت عبداللہ اور قاسم کی ڈیتھ کے بارے میں ہے. if a woman marries the second time, اگر عورت دوسری دفعہ شادی کرتی ہے, she will be in Jannah with the second husband. حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت کے اندر جو ہوگی تو وہ دوسرے مرد کے ساتھ ہوگی جس دوسری شخص کے اس نے نکاح فرمایا تھا. The earth and the heaven were created by Allah in 7 days. اللہ تعالیٰ نے دنیا, زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا تھا. It is described in سورہ یونس. یہ سورہ یونس کے اندر موجود ہے. زید بن ثابت collected the Quran in the form of book. زید بن ثابت نے قرآن پاک کو بک کی شکل میں تشکیل دیا تھا. ترجمان القرآن is called عبداللہ بن عباس. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں. The سورہ مزمل verse 73 reading Quran slowly and clearly is oriented. قرآن پاک کی سورت مزمل کے اندر موجود ہے, اس کی آیات نمبر 73 میں کہ قرآن پاک کو آرام اور صحیح طریقے سے واضح انداز میں پڑھا جائے. جبرائیل is referred in Quran as ar-ruh. In Quran, Ruhul Qudus is Jibrail. It means Holy Spirit. In Quran, Ruhul Amin is Jibrail. قرآن کے اندر روح امین جبرائیل ہے. روح القدس بھی جبرائیل کو کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ہولی سپرٹ, پاک روح. ان چارج آف پرویژن از مکائل. جو قرآن اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے ہیں, ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے مقرب فرشتہ ہیں, وہ نبی پاک جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کے پاس لے کر آتے تھے وہی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھینکیں گے. اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی جان لیتے ہیں, اور مکائیل علیہ السلام نے بارش کا اور طوفان وغیرہ کا جو کام ہے وہ حضرت مکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری میں شامل ہے. The angel who was sent to prophet as a helper against enemies of Allah was Jibrail. جو ایز اے ہیلپر کے طور پر سینڈ کیا گیا پرافٹ کو فرشتہ, وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اسلام کے خلاف جو لوگ تھے, اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو اللہ کے نبی کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. The angel who sometimes carried Allah's punishment for his disobedience was Jibrail. اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ تر پنش کھائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھائی ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے. جبرائیل is mentioned in Quran for 3 times. قرآن پاک کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر 3 دفعہ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ از تورات, جو سب سے
پہلی کتاب ہے جو پرانی کتاب ہے وہ تورات ہے. نیو ٹیسٹامنٹ از انجیل. Psalms is Zabur. Gospel is Injil. Prophet is called Arkalit in Injil. Prophet کو ارکلیت کہا گیا انجیل کے اندر. تورات طہارت صغرا اس وضو. طہارت صغرا جو ہے پاکیزگی وضو کو کہا گیا ہے. دیر آر 2 types of فرض. فرض کی 2 طریقہ ہیں ٹائپس ہیں. سلاس القرآن از سورہ اخلاص. سلاس القرآن جو ہے وہ سورہ اخلاص کو کہا گیا ہے. سلاس القرآن. عروس القرآن از اے برائب آف قرآن از الرحمن. قرآن پاک کی زینت الرحمن کو کہا گیا ہے. میننگ آف بکرا کا مطلب گائے ہے. یہ گوڑ لکھا گیا ہے میرے خیال میں یہ غلط ہے بلکہ سورہ بکرا جو ہے وہ گائے کے نام سے ہے. دا سورہ واقعہ ان سورہ واقعہ دا ورڈ القرآن الحکیم از یوزڈ. سورہ واقعہ کے اندر قرآن پاک کو قرآن حکیم کے نام سے پکارا گیا ہے. سورہ بقرہ اینڈ آل عمران آر نون ایز زہراوین. سورہ آل عمران اور سورۃ بقرہ کو زہراوین کہا گیا ہے. وائن از ٹرن ان قرآن ایز خمر. قرآن پاک کے اندر شراب کو خمر کے نام سے لکھا گیا ہے. دا فرسٹ اتھارٹی فار کمپائلیشن آف حدیث از حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے نام سے زیادہ تر قرآن پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ منسوب ہے. اور آخری کوشچن نمبر ہے صحیح بخاری کنٹین 7397 احادیث سورہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. دوستو اگر ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کیونکہ ہم نے قرآن پاک کے وہ تمام کوشچن جو بار بار آ چکے ہیں اور ریپیٹڈ کوشچن ہیں ان کو ہم نے سیکوینس وائز پڑھایا ہے. سیکوینس وائز پڑھانے کے بعد ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے. جن کو ڈسکس کرا ہم نے ضروری سمجھا, جن کو ڈسکس ضروری نہیں تھا ہم نے ویسے ہی پڑھ دیا. ہم نے آپ کے لیے یہ مشکل سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. اگر آپ کو یہ دوستو ڈیٹا پسند آیا ہمارا اور ہماری لیکچر پسند آیا تو کہانی ہمارے چینل کو لائک کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارے چینل گرو کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کمنٹس بھی کیا کریں. اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں اس چینل کے بارے میں اور کسی قسم کا تو ضرور کیجیے گا. اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دوستو جو اس کا اس لیکچر کے اندر ہم نے قرآن پاک کے وہ تمام کوشچن درج کر دیا جو آج تک پی پی ایس سی اے پی ایس سی این ٹی ایس اور تمام سرسز جو ایگزام لے رہی ہیں ان کے میں آ چکے ہیں. ہم نے وہ تمام درج کیا اور مزید بھی ایڈ کر دیے ہیں جو آ سکتے ہیں. تو دوستو ضرور اس ویڈیو کو آپ سنیں اور بار بار سنیں. اگر آپ کو کوئی کوشچن کے اندر بہم رہ جاتا ہے تو وہ بھی کمنٹس باکس میں ضرور پوچھا کریں. ہم اس کے اندر ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اور آپ سیکھو شاید ہمارے لیکچر سنا کریں. اس سے آپ کی بہتری ہوگی کیونکہ ہم ہر سبجیکٹ کے ٹاپک وائز پڑھا رہے ہیں. اس طرح آگے آ رہا ہے پرافٹ صاحب اسلام جو اللہ جو پیغام ران اسلام ہے اس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر تمام پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کوشچن پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اسی طرح روزانہ آپ کی ایک ویڈیو سننے سے آپ کا تقریباً ہر سبجیکٹ کا 5% جو ہے ایسے تقریباً آپ 30 دن کے اندر ہر سبجیکٹ کو ہی کلیئر کر لیں گے. پاک اسٹڈی اسلامیات اردو جو سبجیکٹ ہے ہر سبجیکٹ کو 30 دن کے اندر انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. تو دوستو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ بھی آخری الفاظ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.